وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین کرام، ناظرین کرام اور دیگر احباب گرامی، میری گفتگو آپ لوگوں سے اخوانیت کے بارے میں چل رہی ہے کہ اس جماعت کو جنہوں نے قائم کیا ان کے نزدیک کون سی شخصیتیں آئیڈیل کے طور پر مانی جاتی تھیں. ان میں جمال الدین افغانی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا رہا تھا، اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جمال الدین افغانی نے نبوت کے تعلق سے کس طرح کا کفریہ کلام کیا تھا، جس کی بنیاد پر ان پر کفر و زندقہ کا حکم لگایا گیا اور انہیں ترکی سے نکال دیا گیا. چنانچہ وہ وہاں سے مصر چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ شیخ خلیل فوزی فیلیباوی نے السیوف القواطع کے نام سے عربی زبان میں افغانی کے عقیدے کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. جمال الدین افغانی کے رد میں ان کے عقائد باطلہ کے خلاف شیخ خلیل فوزی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا السیوف القواطع، کاٹنے والی تلواریں. یہ کتاب کا نام ہے، اور اسی وقت اس کا ترجمہ ترکی زبان میں کر دیا گیا، جسے ترکی حکومت کے پاس پہنچایا گیا. یعنی گویا جمال الدین افغانی کی ترکی حکومت سے شکایت کی گئی اس وقت. اور جب ترکی حکومت کو واقفیت حاصل ہوئی جمال الدین افغانی کے تعلق سے اور ان کے عقائد کے بارے میں معلوم ہوا، تو حکومت نے انہیں ملک بدر کر دیا، جبکہ حکومت کی سفارش سے وہ وہاں گئے ہوئے تھے اس سے پہلے. چنانچہ وہاں سے وہ مصر چلے آئے اور یہاں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی اور دیگر تنظیموں کی بنیاد ڈالی. سیاسی پارٹی کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا. اس کے بعد انہوں نے اور کون سی تنظیمیں بنائیں مصر میں آ کر، اس کے بارے میں کچھ تبصرہ ضروری ہے تاکہ ان کے کارناموں کے بارے میں صحیح اندازہ ہو سکے کہ مصر کے اندر آ کر کے انہوں نے کیا کھیل کھیلا، جہاں پر بہت ساری تنظیموں کے ساتھ اخوان المسلمون جیسی تنظیم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنائی گئی. مصر میں آ کر کے انہوں نے جمعیت و مصر الفتات نامی کی بنیاد ڈالی. جمعیت و مصر الفتات نامی ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی انہوں نے مصر میں آ کر. 1878 کے اندر اسکندریہ نامی شہر مشہور ہے مصر کے اندر، وہاں پر مصر الفتات نام کر کے ایک جمعیت کی انہوں نے بنیاد ڈالی، جس میں فی الواقع ایک بھی مصری رکن نہیں تھا. مصر کے جو مسلمان تھے وہاں کے لوگوں کو رکن نہیں بنایا گیا اس جمعیت کے اندر. اس میں اکثر یہودی اور عیسائی تھے اور اکثریت ترکوں کی تھی. آپ اس کے لیے تفصیل محمد حسین کی کتاب جو مشہور ہے اتجاہات الوطنیہ فی الادب المعاصر، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پہلی جلد کی صفحہ نمبر 91 میں. محمد یوسف نجم نے اپنی کتاب الفکر العربی فی مئۃ سنہ، اس کے صفحہ 72-73 کے اندر لکھتے ہیں یہ کہ مصر کے اندر بہت ساری تنظیمیں بنائی گئیں. ان میں کچھ علمی تھی، کچھ سیاسی تھی، کچھ ادبی تھی، لیکن مصر الفتات کا تعلق سیاست سے تھا، جس کے بانی
جمال الدین افغانی تھے، ادیب اسحاق جو کہ ایک عیسائی مفکر تھے، سلیم نقاش یہ بھی عیسائی تھے، عبداللہ ندیم اور نکولا یہ بھی عیسائی، یہ سب اس کے اہم ارکان میں شامل تھے۔ دکتور سید بن حسین عفانی جن کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے اعلام و اقزام فی میزان الاسلام، اس کی پہلی جلد کے 77 نمبر صفحہ میں یہ کہتے ہیں کہ اسکندریہ کے اندر جس جمعیت کی بنیاد جمال الدین افغانی نے رکھی تھی اس میں اکثر یہود نوجوان شامل تھے۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی، اس کا اسی تنظیم کے نام پہ اخبار بھی نکلتا تھا۔ اس تنظیم کا ذکر تفصیل سے خود شیخ محمد عبدہ نے اپنی کتاب اسباب الحوادث العرابیہ کے اندر کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس میں ایک بھی مصری نہیں تھا، بلکہ جو مسلمان بھی تھے وہ خلیفہ عبدالحمید کے مخالف ترک تھے، جو ترکی سے مصر بھاگ کے چلے آئے تھے۔ اور جس طرح ترکی میں انہی الحاد پسند مسلمانوں نے ترکی حکومت کے خلاف جمعیت ترکی الفتات جیسی تنظیم بنائی تھی، اور اسی طرز پر یہاں بھی انہوں نے جمعیت مصر الفتات کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جس طرح ترکی میں کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی حکومت کو گرایا گیا، یہاں بھی 1882 میں عرابی بغاوت کے ذریعے مصری حکومت کو گرانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا گیا، جس میں انگریزوں نے مصری فوج کا اندازہ لگایا اور پھر اسی بغاوت کی بنیاد پر وہ مصر میں ایک زمانے تک قابض رہے۔ اس بغاوت کے روح رواں اگر ایک طرف احمد عرابی تھے تو دوسری طرف محمود سامی بارودی تھے۔ یہ اس بغاوت کا مقصد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصر کے اندر ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح جمہوریت لانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ مرنے سے پہلے یہاں جمہوریت قائم کر دیں۔ تو یہ عرابی بغاوت دراصل اس میں دو انگریز جو کہ ماسونی تنظیم کے رکن تھے، ایک مسٹر بلنٹ اور ایک لارڈ کرومر جو برطانوی حکومت کی طرف سے مصر کا مندوب بھی تھا، وائسرائے بھی تھا، ان دونوں نے یہ بغاوت کروائی تھی کیونکہ اس وقت تک 1882 تک انگریزی فوج کو صرف اسکندریہ میں رہنے کی اجازت تھی، وہ مصر پر قابض نہیں تھے، قاہرہ تک ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ لیکن کچھ مسائل کو لے کر کے فوج کے جو ذمہ داران تھے ان کو ان لوگوں نے پھوڑا، جیسے کہ احمد عرابی اور محمود سامی بارودی، یہ لوگ فوج کے اہم ذمہ دار تھے اس وقت۔ ان لوگوں کو پھوڑا گیا اور بغاوت کرائی گئی، بظاہر دکھایا گیا کہ یہ اسکندریہ سے انگریزی فوج کو مار کے بھگا دیں گے، اور ان کی تعداد بھی کوئی 27 سے 30 ہزار کے برابر تھی، جبکہ وہاں پر انگریزی فوج 17,000 کے قریب تھی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اسی کے بہانے انگریزی فوج مصری فوج کو ہرا دیتی ہے، اور یہ جو اس کے اندر اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ محمود سامی بارودی ہو یا احمد عرابی ہو، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، محاذ چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد مصری فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے، بہت سے پکڑے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، انگریزی فوج قاہرہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے جولائی 1882 کے اندر، اور اس کے بعد سے انگریزی فوج مصر پر مکمل طور سے قابض ہو جاتی ہے، اور پھر برطانیہ کی وہاں حکومت قائم رہتی ہے 1956 تک۔
اس کے بعد جمال عبد الناصر نے انگریزی فوج کو وہاں سے بھگایا مصر سے، اور پھر اس کے بعد مصر مکمل طور سے انگریزوں سے آزاد ہوا۔ تو یہ ان لوگوں کی سازش تھی، اور ماسونی جماعت جو تھی یہودیوں کی، ان لوگوں کی سازش سے یہ سب باقاعدہ کرایا گیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی نے جو جمعیت قائم کی تھی مصر کے اندر آ کر، مصر الفتات کے نام سے، اسی طرح سے جس طرح سے کہ کمالیوں نے ترکی کے اندر ترکیہ الفتات کے نام سے قائم کی تھی جماعت، یا جمعیت الاتحاد و ترقی کے نام سے، ان دونوں کے اندر کس طرح سے یکسانیت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے۔ محمد حسین اپنی کتاب الاتجاہات الوطنیہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 69 کے اندر لکھتے ہیں کہ دونوں جمعیتوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے دونوں کے مقاصد اور پلان کا پتہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ دونوں جمعیتوں میں ماسونی یہودیوں اور عیسائیوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ دونوں اسلامی حکومتوں کو گرانے کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ترکی میں انہیں کامیابی مل گئی، لیکن مصر میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ یہ دراصل فرانسیسی انقلاب سے متاثر تھی، کہ جس طرح سے فرانس کے اندر انقلاب کے ذریعے سے وہاں کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا، ویسے بھی یہاں سے کرنا چاہتے تھے، اور یہودیوں کی پارلیمانی نظام لاگو کرنا چاہتے تھے جس کے اندر صرف کرپشن ہی کرپشن ہوتا ہے اور ملک کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی مصر کے اندر، اور چونکہ اس کے اندر اور اس کے اکثر رہنما جو تھے وہ یہودی ماسونی تھے، اس لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ انہی ماسونی یہودیوں نے جمال الدین افغانی کے ذریعے مصری جمعیت کی بنیاد ڈالی ہو، جس طرح سے کہ مصر کے اندر ترکیہ الفتات کے نام سے جس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی تھی کمالیوں کے ذریعے سے، اس میں ڈونما یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ مصطفیٰ غزال نے اپنی کتاب کے اندر اسی جمعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرابی بغاوت کے پیچھے اسی جمعیت کا ہاتھ تھا، یعنی مصر الفتات کا، جس کو جمال الدین افغانی نے قائم کیا تھا، اور اس جمعیت کے پیچھے ماسونی یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اس کی تائید ان اقوال کے ذریعے ہوتی ہے جو بیروت میں واقع امریکن یونیورسٹی سے چھپی بحوث میں ہمیں ملتے ہیں، جن میں یہ صراحت سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی جمعیات کے بنانے میں ماسونیت کا بڑا رول رہا ہے، اور جن کے حقائق پر کافی عرصے تک پردہ پڑا رہتا ہے، اور اب یہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ یونانی ماسونی تنظیم مکالبیری ہی ترکی خلافت کے خاتمے کے لیے جمعیت ترکیہ الفتات کو قائم کیا تھا۔ احمد عرابی کی ایک لڑکی آیات عرابی آج بھی اخوانی جماعت میں شامل ہے۔ امریکہ میں یہ رہ کر کے خواتین کا شعبہ سنبھالتی ہے، سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ سرگرم رہتی ہے، تمام مسلم حکمرانوں کے خلاف لکھنا اور نوجوانوں کے خلاف ان کو بھڑکانا اس کا مقصد وحید ہے۔ آیات عرابی کر کے آپ لکھیے سوشل میڈیا پر، چاہے فیس بک کے اندر یا ٹویٹر کے اندر، کہیں بھی آپ لکھیں گے اس کا نام ضرور پائیں گے۔ یہ اخوانی جماعت کے اندر کیسے شامل ہے، اور وائٹ ہاؤس تک کس طرح سے اس کی رسائی ہے وہاں امریکہ کے اندر، اور اخوانیوں کے ذریعے اخوانیوں کی پوری بات وہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس میں پہنچاتی ہے، اس کی ویڈیو اور تصویریں، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں احمد عرابی کو
ان کا وہاں پر بڑا نام ہوا تھا مصر کے اندر، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فوجی حکومت کو ختم کر کے وہاں پر جمہوریت لائیں گے، جس طرح سے کہ محمد سامی بارودی نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ جمہوریت کو لانے میں یہاں کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، نہیں تو ہم جمہوریت قائم کر دیتے، لیکن مرنے سے پہلے ہم ضرور قائم کر دیں گے۔ تو یہ جو جمہوریت لانا چاہتے تھے بغاوت کے ذریعے سے، احمد عرابی یا محمود سامی بارودی بالکل اسی طرح سے جیسے آج مسلم ممالک کے اندر اخوانی وہاں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں کہ ہم فوجی حکومت کو، بادشاہت کو گرا کر کے جمہوریت لانا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ دراصل اس میں یہودیوں کی جو ماسونی تنظیمیں ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے باقاعدہ، چاہے بادشاہی حکومتیں ہوں یا فوجی حکومتیں ہوں، یہ دونوں ہمیشہ جمہوری حکومتوں سے مضبوط مانی جاتی ہیں۔ جس طرح سے شاہی حکومتوں کے اندر اور فوجی حکومتوں کے اندر فوج مضبوط ہوتی ہے، اس طرح جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام پر جس طرح سے گرفت ہوتی ہے فوجی حکومت کی، اور اسی طرح سے شاہی حکومت کی جمہوری حکومت میں نہیں ہوتی ہے۔ جو کرپشن اور لوٹ مار، چوری، جناکاری اور دنیا بھر کی تباہیاں اور برائیاں جمہوری حکومتوں میں پائی جاتی ہیں، فوجی حکومتوں میں یا شاہی حکومتوں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ شاہی حکومتوں کے اندر، فوجی حکومتوں کے اندر یورپ اور امریکہ کی تنظیموں کو وہ کھلی چھوٹ نہیں ملتی ہے جو جمہوری حکومتوں میں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی فوجی حکومتوں کو گرایا گیا ہے وہاں کا کس طرح سے حالت بدتر کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو خواب تھے وہاں پر پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے 1000 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان کا غلبہ تھا، ان کا دبدبہ تھا۔ آخر ان کی کیسی حکومت تھی؟ فوجی حکومت نہیں تھی، کون سی جمہوری حکومت تھی؟ کون سا انتخاب ہوتا تھا ہر 4-5 سال کے اندر، صدارتی انتخابات یا پارلیمانی انتخابات؟ ایک حاکم مطلق مانا جاتا تھا اور اسی کے ذمے حکومت کے سارے لوگ کام کرتے تھے، پوری فوج اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس کے اشارے پہ چلتی تھی، پوری حکومت اس کے اشارے پہ کام کرتی تھی۔ یہ اسلامی تاریخ کے اندر رہا ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رہا ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کا دور رہا ہو جو کہ خلافت راشدہ تھی، اور اس دور کے اندر بھی جو خلیفہ ہوتا تھا اسی کو حاکم مطلق سمجھا جاتا تھا۔ پوری حکومت، پوری ریاست اسی کی اطاعت کرتی تھی، چاہے وہ فوج ہو یا حکومت کے دیگر ارکان ہوں۔ اس کے بعد جو بھی خلافتیں آئیں، چاہے وہ خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت عباسیہ ہو یا دیگر خلافتیں ہو جو قائم ہوئی خلافت عثمانیہ تک، آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیں، ہر جگہ آپ کو وہی سسٹم ملے گا کہ ایک حاکم، ایک بادشاہ ہوتا تھا پوری ریاست کا، اور اسی کے کی اطاعت اور فرما برداری پوری رعایا کرتی تھی۔ تو یہ یہودی جتنی تنظیمیں ہیں معصومیت کے نام پر، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا اس طرح سے، یہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں،
جہاں بات بات پر مظاہرہ ہو، دھرنے ہو، حکومت پریشان رہے، ہر 4-5 سال میں الیکشن ہو اور وہاں پہ دوسری نئی حکومت آئے، اس کا نیا ڈھانچہ بنے اور پھر کرپشن کا نیا دور شروع ہو۔ 4-5 سال کے اندر دوسری حکومت آئے، دوسرے آدمی آئے، پھر وہ اپنا نیا کرپشن شروع کریں، لوٹ مار شروع کریں۔ یہی سب یہ اسلامی ملکوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر جو یہ چیز نہیں جانتے ہیں، اس حقائق کو نہیں جانتے ہیں، یا جان بوجھ کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں۔ فوجی حکومتیں ہوں یا بادشاہی حکومتیں ہوں، ان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ فوجی حکومت ہو یا شاہی حکومت ہو، اس سے اچھی اگر کوئی حکومت ہو سکتی ہے تو وہ منہج نبوی پر خلافت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں حکمرانی کی یہی کچھ شکلیں ملتی ہیں، طرز حکمرانی کی یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا تو منہج نبوی پر خلافت ہمیں دکھتی ہے، یا پھر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق خلافت دکھتی ہے، یا کتاب و سنت کے مطابق ہمیں بادشاہت دکھتی ہے، یا پھر ہمیں کتاب و سنت سے کچھ ہٹ کر کے بادشاہتیں دکھتی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی پیشین گوئی حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ نبوت کے بعد نبوت ہی کے منہج پر خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، بادشاہت میں کچھ بادشاہتیں رحمت والی ہوں گی اور کچھ بادشاہتیں زحمت والی ہوں گی، یعنی جن کے اندر ظلم ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبوت کے مطابق خلافت واپس آ جائے گی۔ دیکھیے یہ جو پوری بات بتائی گئی ہے، اس میں یہودیوں کے طرز پر بنائی ہوئی ڈیموکریسی کی عوام ہر کوئی ووٹ دے، ووٹ کے ذریعے سے، پورے پبلک کے ووٹ کے ذریعے سے حکومت کا انتخاب کیا جائے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی، جس کا پورا لفظ، پورا سسٹم، سب کچھ یورپ سے آیا ہوا ہے۔ اس کا کہیں تصور ہے؟ کہیں اس کا تصور نہیں ہے۔ سب سے بہتر جو ہے، نبوت تو اب آئے گی نہیں، سب سے بہتر جو ہے وہ خلافت راستہ کا دور ہے۔ اس طرز پر بھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری دور آ جائے جب امام مہدی آئیں گے، لے دے کر کے ہمارے سامنے دو صورتیں بچتی ہیں۔ ایک ایسی بادشاہت جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جسے رحمت کہا گیا ہے، یا اس کے بعد ایسی بادشاہت جس کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے۔ یہی دونوں رہیں گی۔ اسلامی تاریخ میں اس کے علاوہ اور کسی تیسرے کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسرا نظام لانا چاہتا ہے، اس کا مطلب وہ دوسروں سے متاثر ہے، وہ دوسروں کے اعداء اسلام کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ سسٹم آئے، یعنی ایسی بادشاہت جس کے اندر ظلم ہوتا ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صبر کرو۔ صبر کرنا نہیں کہا کہ جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور تاریخ میں یہ غلطیاں کی گئی ہیں، ان غلطیوں کو دہرایا گیا اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا، اور آج بھی بھیانک نکل رہا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دشمنان اسلام کے چکر میں ایسا لوگ کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر کے، ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
عالم اسلام کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ البتہ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں، جو عوام کو، پبلک کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، وہ جس طرح سے پہلے عائش کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی عائش کرتے ہیں۔ ان کی پوری اولاد یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور وہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ عائش کرتی ہے۔ اس سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اعداء اسلام کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور نقصان اور تباہی عالم اسلام کا کرتے ہیں، مسلمانوں کا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کے شر و فساد سے بچائے اور عالم اسلام کو ان کے خونی ارادوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔